قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہتھیاروں اور فضائیہ کی طاقت میں شکست کھانے کے بعد امریکہ اور بھارت کا پاکستان اور چین کے خلاف گھناؤنا پروپیگنڈا قومی آواز نے سب سے پہلے بے نقاب کر دیا۔ بھارت اور امریکہ باز نہ آئے۔ پاکستان اور چین کے خلاف دونوں شیطان ملک آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ پاکستان کی جارحانہ پالیسی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اب بھارت سمیت مغربی طاقتیں چین اور پاکستان کے خلاف ایک نئی خفیہ رپورٹ سامنے لے آئے، جس کو پاکستان اور چین کے درمیان سیکرٹ ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ خفیہ ڈیل؟ کیوں اس خفیہ ڈیل نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے؟ کیا یہ خفیہ رپورٹ پاکستان اور چین کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا ہے یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ کیا چین بھارت امریکہ کشیدگی میں اب ٹرمپ پاکستان کے خلاف بھی ایک نیا اتحاد قائم کرنے جا رہا ہے؟ کیوں ایک ایسے وقت میں ایسی خطرناک رپورٹ سامنے لائی گئی ہے جب چین اور پاکستان مل کر دنیا میں گیم چینجر منصوبے پر کام کر رہے ہیں؟ آخر کیا ہے سیکرٹ ڈیل؟ ویڈیو میں سنسنی خیز رپورٹ آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان سیکرٹ ڈیل۔ پاکستان میں کھڑی ہو گئی دوسری ووہان لیب۔ بھارت امریکہ کے خلاف بڑی جنگ کی تیاریاں۔ نئی خفیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین مل کر دنیا میں ایک دفعہ پھر بڑی تباہی مچانے جا رہے ہیں۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے مطابق چین کی پاکستان کے دفاعی اداروں کے ساتھ بڑی ڈیل ہو چکی ہے۔ اب چین پاکستان کے ساتھ مل کر نیا حیاتیاتی حملہ کروانے کے لیے پاکستان میں ایک خطرناک لیب بنا چکا ہے، جہاں دنیا کے خطرناک ترین بیکٹیریا پر کام ہو رہا ہے۔ یہ رپورٹ کہاں سے آئی اور کس نے یہ انکشافات کیے؟ آئیے آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ آسٹریلوی انویسٹیگیشن جرنلسٹ اینتھونی کلان نے اپنی ایک خفیہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ چین اب پاکستان کے ساتھ مل کر دنیا کی خطرناک ترین حیاتیاتی لیبارٹری پاکستان میں ہی تیار کر رہا ہے۔ اس جھوٹی من گھڑت رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان 3 سال کا حیاتیاتی منصوبہ فائنل ہو چکا ہے۔ دوستو، اس خبر کا لنک میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ بھارتی میڈیا کیسے کسی دوسرے ملک کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین اب پاکستان کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو پریشان کرنے کے لیے ایک نیا حیاتیاتی حملے کا پلان بنا چکا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مبینہ طور پر چین اور پاکستان کے مابین ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کے ساتھ ان دعووں کے مرکز میں جیو جنگی صلاحیتوں کی تیاری کا معاہدہ ہوا ہے۔ چین اس نئی لیبارٹری کو ایشیا کا سب سے بڑا وائرس بینک کا نام دے رہا ہے۔ آسٹریلیائی صحافی اینتھونی کلان ایک نیوز ویب سائٹ کلکسن کے ایڈیٹر نے اس من گھڑت کہانی کی اطلاع دی ہے۔ کلان کے مطابق پاکستان کے دفاع، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تنظیم اور چین کے ووہان انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کے مابین 3 سالہ معاہدہ طے پا چکا ہے۔ دفاعی مبصرین کا کہنا ہے اب چالاک امریکہ اور بھارت دونوں مل کر پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں ایک منفی پروپیگنڈا پھیلانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ جیسے عالمی وبا کو لے کر امریکہ نے چین کو پوری دنیا میں تنہا کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، ویسے ہی اب امریکہ اور بھارت چین کے سب سے قریبی دوست پاکستان کو نشانہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے بظاہر تو چین پاکستان سیکرٹ ڈیل فیک نظر آ رہی ہے، لیکن امریکہ اور بھارت کی کوشش ہے کہ اس سیکرٹ ڈیل کو بیس بنا کر مغربی ممالک کا ایک نیا اتحاد بنایا جائے اور پاکستان اور چین پر اس کے بعد چڑھائی کر دی جائے تاکہ پاکستان اور چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کو ناکام بنایا جا سکے، جو اس وقت غیر مسلم اور مغربی طاقتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ
بنی ہوئی ہیں۔ اینتھونی کلان کی رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ محض چین اور پاکستان کا ایک تحقیقی تعاون ہے، ابھرتی ہوئی متعدی بیماریوں کی تحقیق کے لیے ایک اتحاد۔ تاہم اینتھونی کلان کا دعویٰ ہے کہ اس اتحاد کا ایک اور خطرناک ایجنڈا بھی ہے۔ آسٹریلوی صحافی کلان نے رپورٹ میں واضح کیا کہ اس پروگرام کی مکمل طور پر مالی معاونت چین فراہم کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے چین پاکستان میں اپنی سرحدوں سے باہر حیاتیاتی ایجنٹوں پر ٹیسٹ کرانے کا اہل ہو جائے گا۔ اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ یہ دنیا سے پوشیدہ ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ پاکستان میں ایک خفیہ سہولت موجود ہے جو مہلک پیتھوجن سے متعلق کئی تحقیقی منصوبے چلاتی ہے۔ اینتھراکس جیسے پیتھوجنز جو حیاتیاتی حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اینتھونی کلان نے بھارتی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نئی دہلی کو خطرے پر دھیان دینا ہوگا کیونکہ اس سے بھارت کو براہ راست سیکیورٹی چیلنج درپیش ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے عام شہریوں کو منصوبے سے دور رکھا ہوا ہے۔ کلان نے اپنی رپورٹ میں من گھڑت الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے تحت چلنے والی اس لیبارٹری میں حفاظتی اقدامات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے جو بظاہر پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ رپورٹ میں چین پر الزام لگاتے ہوئے انکشاف کیا گیا کہ ووہان لیبارٹری میں لیول 4 کی سیکیورٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں سے عالمی وبا کا عنصر لیک ہوا۔ پاکستان میں ہونے والی اس نئی لیبارٹری میں بغیر کسی سیکیورٹی سٹرکچر کے اب یہ سارے کام اور تجربے ہو رہے ہیں۔ دوستو، بھارت اور امریکہ کی طرف سے پاکستان اور چین کے خلاف ایسے وقت میں یہ سٹوری بریک کی گئی ہے جب امریکہ کو بالخصوص چین کے خلاف عالمی طاقتوں کی حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ ٹرمپ اس سے قبل پوری دنیا میں پھیلنے والے خطرناک مرض کا الزام چین پر لگاتے آ رہے ہیں، لیکن چین نے امریکہ کے تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے امریکہ کو ایسے جھوٹے پروپیگنڈے پھیلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس بات پر زیادہ زور لگانے کی بجائے اس بات پر توجہ دے کہ آیا اس وبا سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ ابھی پوری دنیا میں اس عالمی وبا کا مکمل خاتمہ تک نہیں ہوا جب امریکہ اور بھارت نے چین اور پاکستان کے خلاف نئے حیاتیاتی حملے کی بازگشت شروع کر دی ہے۔ آسٹریلوی صحافی اینتھونی کلان نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ چین اور پاکستان نے حیاتیاتی حملوں کی تیاری کے لیے 3 سالہ سیکرٹ ڈیل کر لی ہے۔ گو کہ امریکی صدر چین کو عالمی وبا کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن اس کا ٹرمپ اور اس کی خفیہ ایجنسی کے پاس اس کا کوئی ثبوت تک موجود نہیں ہے۔ لیکن ٹرمپ کا وثوق کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے رہنا کہ عالمی وبا کا ذمہ دار کوئی اور نہیں چین ہی ہے، یہ محض خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ امریکی صدر کا اس طرح بغیر کسی ثبوت کے کسی ملک کو مورد الزام ٹھہرانا بذات خود ٹھیک نہیں۔ چین امریکہ کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو صدر ٹرمپ کے وفادار ساتھی ہیں اور وہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس عالمی وبا کے چینی لیبارٹری سے آنے کے کافی شواہد دیکھ چکے ہیں۔ چین اور امریکہ کے درمیان تاریخ میں پہلی دفعہ حالات اس حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے قونصل خانے تک بند کرنے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ہیوسٹن میں قائم چینی قونصل خانے بند کرنے کے حکم کے جواب میں چین نے امریکہ کو اپنے قونصل خانے فوری طور پر بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جب امریکہ نے چین کو ہیوسٹن کا قونصل خانہ 72 گھنٹوں میں خالی کرنے کا حکم دیا تھا تو چین نے خبردار کر دیا تھا کہ وہ جوابی کارروائی ضرور کرے گا۔ ساتھ ہی امریکہ پر زور دیا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کے اقدام نے بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی روایات کے علاوہ چین امریکہ کونسلر کنونشن کی شرائط کو بھی پامال کیا ہے۔ چین کے اس اقدام کے بعد امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور بیجنگ میں موجود امریکی سفارتخانے کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ دوستو، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات رواں برس متعدد معاملات پر تنزلی کا شکار ہوتے آ رہے ہیں۔
جس میں تجارت، ٹیکنالوجی، عالمی وبا اور چین کا جنوبی چینی سمندر پر دعویٰ اور ہانگ کانگ میں سیکیورٹی قانون نافذ کرنا شامل ہے۔ اب امریکہ چین پر آئے روز طرح طرح کے الزامات لگا رہا ہے، کبھی ہانگ کانگ کا ایشو اٹھا لیتا ہے اور کبھی عالمی وبا کا، اور اب آ جا کے چین کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھول لیا ہے۔ امریکہ جانتا ہے چین کو کمزور کرنے کے لیے اسے پہلے پاکستان کو اپنے قابو میں کرنا پڑے گا، لیکن دفاعی مبصرین کا کہنا ہے اب پاکستان امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ پاکستان چین کی دوستی دیوار چین کی طرح مضبوط ہے، اب شاید اس دیوار کو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو کمزور کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کو توڑ سکتی ہے۔ امریکہ اور بھارت کی حیاتیاتی حملے کے لیے پاکستان میں ووہان طرز کی لیبارٹری تعمیر کرنے کا دعویٰ کس حد تک سچ ہے، یہ آنے والے وقت میں تمام واضح ہو جائے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔